ان لوگوں کو کیونکہ یہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو سب سے زیادہ یہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی دریاؤں کے کناروں کے بند کے آسرے پہ نہ رہیں، سندھ کے بند ٹوٹ جائیں گے، پنجاب کے میں نے کہا تھا ٹوٹنے کی خبریں آ رہی ہیں، سندھ کے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ تو این ڈی ایم میں جو خوراک کٹھی کر لو، میڈیکل اور ایمرجنسی کی باتیں کر رہا ہے، نومبر سے پہلے تو کوئی اچھی خبر نہیں۔ دسمبر آخری مہینہ، جنوری سے عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہوتی نظر آتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ اگر میں روحانیت کی بات کروں، میں اسٹرالوجی کی بات کروں، تو بڑی زبردست ہمیں کیلکولیشن اسامہ صاحب ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان ویورز سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ہماری ویڈیو کا لیٹ اپلوڈ ہوئی۔ آپ کو پتا پاکستان میں لائٹس کے ایشوز ہو جاتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے ویڈیو لیٹ ہوئی۔ اب کوشش کریں گے کہ ویڈیو آپ کو جلد اسامہ صاحب نظر آئیں، ہمارے ساتھ ٹائم سے نظر آئیں۔ اچھا جی ناظرین، سب کو جمعہ مبارک۔ آج جمعے کا دن ہے، 22 اگست 2025 ہے۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات، تحفہ بھی آج آپ کو بڑا زبردست دیا جائے گا، ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں رشیا یوکرین کے حوالے سے۔ رشیا یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا اٹیک کر چکا ہے۔ جتنے اٹیک کا میں نے بتایا اس سے بھی بڑا اٹیک، 574 ڈرونز اور 50 میزائلز مارے ہیں۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ جو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی تھی ٹرمپ نے اور پیوٹن نے بیٹھ کے کہ شاید مذاکرات کی طرف بات جائیں، ٹرمپ یہی کہتا ہے میں تو مذاکرات کی بات کرنے گیا تھا، تو یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا۔ اب نیٹو کے جو چیئرمین ہیں وہ یورپ کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ ہیوی کرنے لگے ہیں اس پیوٹن کا بندوبست کرنے کے لیے، یعنی نیٹو اٹیک کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ پوچھیں گے اسامہ صاحب سے، بلکہ انہوں نے تو بہت پہلے کا ہمیں کہا ہے کہ یہ تو خبریں اب آ رہی ہیں، نیٹو والی چیئرمین بیٹھے ہیں، اس کا مطلب کوئی بڑا ہیپن ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں ایران اور پاکستان مل کر لڑ رہے ہیں، انڈین دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو بھارت کی پراکسی ہیں، ان کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ باجوڑ میں 30 خارجی اپنے ہی دھماکہ پھٹنے سے جناب ہلاک ہو گئے، مطلب ان کو پتہ نہیں چلا، آئی ڈی ویز تھی پڑی ہوئی تھی، کیا ہوا، بلاسٹ ہوا، وہ خود ہی بیچارے ہلاک ہو گئے۔ اچھا جی، افغانستان طالبان نے اپنے ایک کمانڈر اور 2 ایسوسیٹ کو پکڑ لیا۔ اب پاکستان اور چائنا جیسے گئے تھے کابل میں، تو انہوں نے اپنے ہی کمانڈر اور ایسوسیٹ کو پکڑ لیا ہے۔ اور ٹی ٹی پی کا ایک پورا گروپ کا نامعلوم افراد نے موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، نامعلوم افراد، انہوں نے پورا جو ہے اس فائر کر دیا۔ ان کے جو کمانڈر تھے، ان کے جو لوگ تھے، ان سے چیزیں بھی برآمد ہوئی اور ان لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ دوسرا، پہلے تو کاپیاں ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ، آج کل این ڈی ایم اے بھی جو ہے اسامہ صاحب کی کاپیاں کر رہا ہے۔ 24 اگست سے بارش سٹارٹ ہو سکتی ہے کراچی اور حیدرآباد میں، یہ انہوں نے ہائی الرٹ دیا ہے۔ اور ابھی بھی مجھے کمنٹس آ رہے ہیں کراچی سے کہ جی بارش نہیں رک رہی، بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسامہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں کہ کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیں، جو لوگ سیلاب سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ نیچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، بارسلونا کے حوالے سے سیلاب کا مجھے ایک بھائی کمنٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کا پوچھ رہے ہیں بار بار، یہ بھی پوچھیں گے، کانپور کا پوچھ رہے ہیں۔ اچھا دوسرا آپ کو بتاتے چلے ناظرین، سندھ کے بند ٹوٹیں گے، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے، بلکہ اسامہ صاحب کی پریڈکشن تھی۔ اب آپ دیکھیں وہ چیزیں آپ سب کے سامنے کیسے خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے جو 8 کیسوں میں ان کو ریلیف ملا، اس سے ایک سوال پیدا ہو گیا میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر لوگ آپس میں بات کریں کہ خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، جبکہ اسامہ صاحب نے بتایا تھا کہ یہ جنوری تک ان کے معاملات کچھ بہتر ہوں گے پی ٹی آئی والوں کے، خان صاحب کے۔ لیکن کیا اس سے پہلے جو ڈیٹس اسامہ صاحب دے رہے ہیں، یا جو چونکہ توشہ خانہ کیس میں تو خان صاحب کو سزا ہے، تو کیا اس معاملے میں خان صاحب کیا باہر آ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال اسامہ صاحب سے اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں گے، ڈیپتھ میں آج پوچھیں گے اسامہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹرمپ کا تو آپ کو یاد ہوگا، پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ ملاقات ایسے ہی ہے اور یہ صرف امریکہ کو بچانے کے لیے ہے کہ پیوٹن اور چائنا اور یہ سارے مل کے امریکہ کو کہیں ڈائریکٹ اس کی رہی سے عزت نہ اتار دیں، اس طرح کا بیسیکلی ماڈرن تھا۔ اور انہوں نے بیسیکلی شو یہ کرنا تھا کہ ہم اب اس کے پیچھے نہیں ہیں۔ بائیڈن نے شروع ضرور کرائی تھی، لیکن اب ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں۔ اب نیٹو اور یہ یورپی یونین اور یہ سارے آپس میں ہی ہیں بس۔ تو اب ایک تو انہوں نے اس ملاقات سے یا اس سب سے ایک ایجنڈا شو کرنا تھا اپنے آپ کو بچانے کا بیسیکلی، اور یہ اس کی کوشش ہے
کیونکہ جو اب تک ٹرمپ کو پوری دنیا سے ریئیکشنز گئے ہیں، جن جن ممالک کے خلاف اس نے ایکٹیویٹیز کی، کینیڈا ہو، میکسیکو ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، انڈیا ایون دیکھو کس طریقے سے انڈیا نے بھی اس کو رسپونڈ کیا ہے، جس انداز سے، جس سے. تو ڈیفینیٹلی یہ وہی گرہن ہے جو امریکہ کو لگنے تھے، اور بتایا تھا کہ امریکہ ڈے بائی ڈے اپنی وہ ساری اس کو کھوئے گا. اور بیسیکلی امریکہ کا مسئلہ ذاتی نہیں ہے، اکنامک سسٹم نہیں کولیپس کرنا ہے، انسانوں نے اپنا بنایا اکنامک سسٹم ہے. اس میں اللہ کے حکموں کی کلیئر جیسے کہتے ہیں کہ وہ وائلیشنز ہیں. تو اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ انسانوں کے ایسے لگتا ہے کہ یہ اکنامک سسٹم آپ کو انسانوں کا غلام بناتا ہے، اور آپ کو آپ کے اصل مالک حقیقی، اصل کائنات کے بادشاہ، مالک، خالق، اس سے دور کرتا ہے. جیسے یہ آپ کو اپنے اندر ہی ضم کرتا ہے، اپنے اندر ہی بھگاتا ہے، اپنے اندر ہی اس کے اصول ہیں، اس کی کامیابی ناکامی اپنی ہے. جبکہ اگر اللہ کے حکموں کی کامیابی ناکامی دیکھیں وہ اور ہے، اس میں فلاح پانے والے اور ہیں، اس میں فلاح پانے والے اور ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پیرامیٹرز حلال حرام کے اور ہیں، اس میں مادہ مائٹ از رائٹ ہے، ادھر نہیں ہے. وہاں تو ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقویٰ. اچھا، اسی طریقے سے یہ ایک کہانی ہے جو امریکہ کو اب فیس کرنی ہے، اس سے وہ نکل نہیں سکتا. اب آ جائیں جو نیٹو کا اٹیک ہے، ڈیفینیٹلی پھر وہ سپٹمبر کے آس پاس، سپٹمبر کے مہینے میں، جب تک مارس ورگو میں بعد میں چلا بھی لبرا میں جانا رہی صحیح کسر، پھر مطلب یہ تو اب سمجھے 45 دن، اگلے 45 دن یہ تو اب ہے ہی ہے، اس سے نکل نہیں پائیں گے یہ، اور اس میں کافی شدید وہ آ جائے گی. دوسرا جو میرے یورپین فیلو سن رہے ہیں پریشان ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جنگوں میں بھی آپ لوگوں کے لیے چانس ہوتا ہے. لیو سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جنگ میں، سب سے زیادہ اگر کسی زوڈک کو فائدہ ہوتا ہے جنگ میں تو وہ لیو ہے. تو اس لیے کیونکہ لیڈنگ ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، ان میں گٹس ہوتے ہیں کمانڈ کرنے کے، تو پھر لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائریکشن لیس لوگ ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو کیونکہ یہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو سب سے زیادہ یہ اس کے بینیفیشری ہیں. دوسرا سارے ہوتے ہی حکومت میں کھیلتے ہیں ادھر سے ادھر، غریب کا بچہ، غریب کا فوجی مرتا ہے، سرکاریں جو ہے انجوائے کرتی ہیں، اس میں بھی اپنے لیے ریلیف مل جاتا ہے، اپنی کمیاں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے کیے گئے وعدے الیکشن کے لوگ بھول جاتے ہیں جنگ میں، اپنے پرفارمنس کوئی نہیں دیکھتا، جنگ کی پڑی ہوتی ہے، زندہ رہنا ایک وہ ہوتا ہے. تو لیوز بیسیکلی کوئی بھی اس میں بینیفیشل ہوتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ یورپین، اس میں صرف اچھی بات ہے آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں تک لائے ہوئے ہیں، آپ الرٹ ہو رہے ہیں، آپ تیاریاں کریں، آپ جنگوں کے دوران یوکرائن کا کیس اسٹڈی دیکھیں، کیا کیا کام اس ٹائم ادھر ضرورت ہے، کون سی سروسز کی ضرورت ہے، وہ سروسز اور وہ کام کو اڈاپٹ کر کے رکھیں. جیسے کسی کو ابھی پتہ چل جائے دوبارہ کرونا آنا، ماسک بنانے لگ جائے. دیکھا کتنے لوگوں نے ماسک کا کاروبار شروع کر دیا تھا، سینیٹائزر بنانے لگ گئے تھے. تو اسی طریقے سے جنگوں کی اپنی ڈائنامکس، اپنے بزنس ہوتے ہیں. یہ انسان کا ظالمانہ رویہ، اس کی ضرورت کی چیز اور اس کا وہ سب چلتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے اس کی تیاری کریں بجائے اس کے کہ میں ادھر بھاگوں یا ادھر بھاگوں. بارسلونا کا جنہوں نے سوال کیا، دیکھیں بارسلونا اور یہ سارے جتنے بھی ایریاز ہیں، اسپین بھی میجر اس میں شامل ہے نیٹو کی سب میں. اور اٹیک سے نہیں تو سمندری، تو جو بھی ساحل کے علاقے ہیں ان پہ تو مسئلے آنے ہی آنے ہیں. مطلب یہ 2.5 سال ہے ہی اس کا. تو بہتر ہے کہ اپنی تیاری رکھا کریں، اپنی چیزوں کو اس حساب سے گیج کر کے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے بعد آپ نے جو ایران اور پاکستان کی بات کی، ڈیفینیٹلی اب اتنا را کا جو سارا پکڑا گیا نیٹ ورکس، وہ سارے ایران سے آپریٹ ہو رہے تھے. پھر ایران کے اپنے اندر اتنے غدار نکلے، اتنا سب نکلا. پلس بلکہ یاد ہوگا ہم نے وہ بات کی تھی، اب تو انڈین میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے کہ عملیات کا بھی استعمال ہوا، تعویذ بھی اور جادو کا استعمال ہوا اسرائیل کی طرف سے ایران کے سارے آپریشنز میں. اور وہ لوگ واقعی پرانے لوگ ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن تھی، پیش گوئی تھی کہ آخری وقت میں جادو عام ہو جائے گا. تو یہ ڈیفینیٹلی شیطانی ایک ہتھیار ہے اور اس کا عام استعمال ہونا. اب سیاست کے حوالوں میں دیکھ لیں، وہ ایک صدر پہ کیس بنا تھا یہ میانمار میں، یہ پتہ نہیں کہاں، کسی ہائی فائی پروفائل کا. آپ کے کتنی مریم صاحبہ کتنے اس میں جادوگرنی اور جی
یہ قصے کہانی جادو کے سنے ہم نے عمران خان اور ان کے درمیان میں. ابھی بھی عمران خان کے کان اور دانت کا درد یہ بتاتا ہے کہ ان پہ جادو کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے اس کا پوچھا سر بارشوں کا بتائیں, سامان اکٹھا کرنے کا ذکر آ رہا ہے, ٹارچ لائٹ کا بول رہے ہیں این ڈی ایم اے والے, اور پہلے تو وہ کب سوشل میڈیا پہ کاپی تھی, اب تو این ڈی ایم اے آپ کی کاپی کر کے بعد میں بتا رہا ہے. آپ تو 13 جولائی سے پہلے کیوں بتا رہے ہیں کہ 13 جولائی کے بعد, مجھے ورڈز یاد ہیں کہ 13 جولائی کے بعد قدرتی فات نومبر تک آپ کا جان نہیں چھوڑے گی, یا آپ نے بولا ہے 20 ارب کا نقصان کے پی کے میں ہوا ہے بلڈنگز اور ان کے انفراسٹرکچر کے وہ حوالے تو سے. چھوڑو, یہ سرکاری ایسٹیمیٹ تو سرکاری کھانے کے طریقے ہیں, لگائی جاؤ جتنے مرضی. اتنا تو لگایا نہیں ہوگا جتنا دوبارہ سے ایسٹیمیٹ بنا لیا کہ امدادیں آئیں گی, چیزیں ہوں گی, جو بھی. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ چلو این ڈی ایم اے کو بھی اب خیال آ گیا ٹارچوں کا, میڈیکل باکس کا, خوراک کٹی کا. ہم اکیلے تھے, پاگل لگتے تھے, اب چلو این ڈی ایم اے بھی ہمارے ساتھ آ گیا. اب اس سال میں آپ کو کتنے موقع آئے جب آپ کو خوراک کٹھی کرنے کی پاکستان میں ضرورت پیش آئی ان سب چیزوں کی. کشمیر میں جنگ کے دوران, قدم ایجنسی میں راستے کتنے ماہ بند رہے, مال ہی نہیں جاتا تھا, سپلائیز نہیں جاتی تھی. اس ٹائم آپ کے ابھی بھی کئی علاقوں میں کرفیو لگے. کرفیو کا مطلب ہوتا ہے شوٹ ایٹ سائٹ, کوئی باہر نہیں نکل سکتا, گھروں سے باہر ہی نہیں نکل سکتے, راستے بند. کتنے علاقے یہ بنیر اور اس میں جو اس سے پہلے یہ آپریشن کی بھی خبریں جو آپ لوگ سن رہے تھے, تو جہاں آپریشن شروع ہو جاتے ہیں وہاں پھر آپ کی نقل و حرکت اور وہ پہاڑی وہ اس طریقے سے نہیں رہتی. اچھا, اس کے بعد بلوچستان میں کتنے علاقے ہاسٹائل ہوئے, کتنے راستے بند ہوئے, کتنے راستوں پہ یہ ساری دہشت گردی کے معاملات ہوئے, ان کو کتنی ضرورت. اب آ جائیں کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے اس سارے سیلابی اور اس ساری صورتحال سے, اس میں بھی راستے ٹوٹ رہے ہیں. اس ٹائم آپ کے ساری فوڈ کہاں سے جاتی ہے, گلگت کو کہاں سے جاتی ہے؟ گلگت کے پل بلاک ہیں یہ, کئی 56 پلوں میں سے پتہ نہیں 9 یا پتہ نہیں کتنے بحال ہوئے ہیں, صرف 19 کہہ رہے تھے یا اس طرح. اب وہ جو 19 علاقے ہیں اس کو فوڈ تو ساری نیچے سے ہی جاتی ہے نا, یہیں سے ہی سارا کچھ جاتا ہے, جو سپلائیز ہیں, برانڈز ہیں, یہ کھانے پینے کی چینی, شوگر ملیں اوپر تھوڑی لگی ہوئی ہیں, مثال دے رہا ہوں. تو وہ سب کچھ ادھر سے. اب بتائیں کہ اوپر سٹاک جو جب سے کہہ رہے تھے کہ لائف سٹائل بدل لو, میں کب کہتا تھا کہ بھائی صاحب اس کو آج کے لیے کرو یا 20 تاریخ کو فوڈ کٹھی کرنا, میں نے پچھلے سال سے رٹ لگائی کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے لائف سٹائل بدلو, دیہاتی لوگوں کی طرح سال کا کھانا اکٹھا کرو 6 ماہ. اب وہ دیہاتی ادھر کو مٹن فریز کر لیتے ہیں یا بڑے کو ہائی فائی ٹین پیک کرتے ہو, کیا کرتے ہو, ایک گندم اپنے جوگی رکھ لیتے ہیں اپنے اسٹیمیٹڈ, ایک چاول رکھ لیتے ہیں, کچھ دالیں رکھ لیتے ہیں, کچھ گڑ شکر کا سٹاک کر لیتے ہیں, بس اس پہ ہی ان کی زندگی گزر. باقی تازہ بکری, تازہ دودھ, تازہ لسی جو نکل آیا وہ. یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی لائف سٹائل کو بدلو, کہتا نہیں تھا سادگی اپنا لو, کہتا نہیں تھا کہ اپنے یہ للے تللے باہر کے کھانے بند کر دو 4 دن, آگے ضرورت پڑے گی. اس کے بعد آپ کو کیا کہا, گولڈ میں چلے جاؤ. آپ بتاؤ, کئی کل کمنٹ کسی اس میں آئے ہوئے تھے کہ جی ہمیں تو بڑا فائدہ ہوا. اب جنہوں نے کیا ان کو فائدہ ہو گیا, جب 3:30 کا تھا پروگرام ہوا تھا آپ کا میرا, اب 3:62-65 پہ بھی جا کے ٹچ ہوا. پھر جب وہ نیچے آیا 3:40 پہ 58 سے, تو یہ انہوں نے کہا نہیں نہیں اب کیا بنے گا. میں نے کہا صبر رکھو, بس لے لو اور اسی پہ ہی لو. امریکہ سے فون آئے کہ ہمیں بڑا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے بھائی, آپ صرف, ہم تو کیا مانگتے ہیں, ہم تو صرف یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں کا ذریعہ ہمیں بنائے. آپ نہ ہوتے تو ہمیں کس نے سننا تھا, نہیں یہاں کوئی بیٹھا کوئی اور بات کر رہا ہوتا. آپ لوگ ہی وہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے کان ہی امپورٹنٹ ہے جن کے لیے قدرت بولنے والا بھیجتا ہے, آپ ہی ہیں جن کے لیے یہ سب ہوتا ہے. تو آپ لوگ اگر عمل کر کے اپنی زندگیاں بہتر کر رہے ہیں تو ہمارا شکریہ نہیں, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ نہ ہماری پریڈکشنز ٹھیک ہوتی, نہ عزت بنتی, نہ آپ یقین کرتے, نہ آپ فالو کرتے. اب اس نے عزت بنوائی, پریڈکشن سچ کروائی, تو انتظام کس کے لیے ہوا, آپ کے لیے ہوا. چلو میری صحت پہ کتنا, میری میں صحت اپنی پہ کیا بات اثر کروں, ہوتا ہے, میرے تو بال سفید ہو گئے. میں مطلب پچھلے 1 سال کی ویڈیو پرانی آپ کے پروگرام دیکھے نا جا کے کوئی, تو میری تو داڑھی سفید ہوگی. مطلب اس میں تھوڑا سا وزن بڑھ گیا, بیٹھ کے پروگرامز اتنا برڈن بن گیا دماغی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو فائدہ لے رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے
ایسا انتظام کیا. میری غلط بھی تو ہو سکتی تھی, کون سی مطلب یہ کوئی وہ ہے. تو آپ نے یقین نہیں کرنا تھا, آپ کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. اور یاد ہے میں کہا کرتا تھا میری پریڈکشن جو صحیح ہو رہی ہیں یہ مستقبل میں قدرت نے کوئی کام لینا ہے جس کے لیے آج سبب بن رہے ہیں, تاکہ آپ لوگ ہر مہینے اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں اور کل کو آپ کے کام آئے. یہ اس لیے. سیکنڈلی ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی دریاؤں کے کناروں کے بند کے آسرے پہ نہ رہیں. سندھ کے بند ٹوٹ جائیں گے, پنجاب کے میں نے کہا تھا ٹوٹنے کی خبریں آ رہی ہیں, سندھ کے بھی ٹوٹ جائیں گے. تو این ڈی ایم میں جو خوراک کٹھی کر لو, میڈیکل اور ایمرجنسی کی باتیں کر رہا ہے, اس میں بہترین بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کھجوریں ہونی چاہیے بس, اور کوئی کلورین یا پھٹکڑیاں رکھ لیں پانی صاف کرنے کے لیے. مطلب میکسیمم منیمم سروائیول پہ سوچا کریں. ورسٹ سینیریو میں کھجور پانی کے ساتھ بہت اچھی ہے. بلکہ بی بی مریم علیہ السلام نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا وہ صرف کھجور اور پانی پہ ہی دیا تھا. کھجوریں جھک جاتی تھی اور چشمے پہ آپ ادھر رہی جا کے اور بچہ جنم دیا. فل آف کیلریز ہوتا ہے. اب چسکے کو چھوڑ دیں نا زبانی اپنے جو ہمیں اللہ تعالی پڑ گئے ہیں, تو کھجور اور پانی پرفیکٹ ڈائٹ ہے. مطلب اس سے آپ مرتے نہیں, اور پوری جسم کو کیلریز جو چاہیے وہ کھجور میں موجود ہے. کیسا سسٹم. تو بہرحال اس پہ فوکس کر لیں. سیکنڈلی لائف سٹائل کو بدلیں. تیسرا یہ ہے کہ لا حول ولا قوت کی کثرت کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یا اس کی تسبیح کی عادت ڈال لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 1000 کی اس کی بنا لیں, لاہور کی بنا لیں. 7 کہا تھا 70 بار آیت الکرسی والا عمل شروع کر دیں سب, تو اس سے بھی بہتر ہی آپ کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی. اب بھاگنے بھوگنے سے زیادہ یہ امپورٹنٹ. اچھا, اب جو کلیئر بند کے ایریے میں ہے جہاں یہ دریائی بند بنے ہوتے ہیں وہ تو سارے دور چلے جائیں. ان کے رشتہ داروں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو زبردستی بلا لیں, اتنا اچھا ویلکم کریں کہ وہ آنا چاہیں. یہ نہیں کہ وہ مجبوری کے تحت آپ فون ہی نہ اٹھائیں گے جی یہ سر پہ آپ ہمارے نہ آ کے بیٹھ جائیں. تو تھوڑا سا انسانیت کا جو ہے نا وہ کریں مظاہرہ, اور سارے رشتہ داروں کو دریا کے کناروں سے اور ادھر سے دور بلانے کی تاکید کریں. پیار سے منائیں جیسے بھی ہے, ان کو بے وقوفی نہ کرنے دیں. سندھ کافی زیادہ ٹربل میں آئے گا, بہت زیادہ آئے گا. سوچوں سے بھی زیادہ. اچھا, یہ تو مارچ کے بعد کہا نہیں تھا کہ ہر چیز آپ لوگ کہیں گے, پہلے ایسا نہیں دیکھا کبھی دیکھا تھا. کل مجھے تو بڑی ڈٹائی پہ بڑا غصہ آ رہا تھا. وہ کمنٹ والا نہ ملا بھی دوبارہ جس نے کہا تھا کراچی میں بارش نہیں ہوگی. 4 دن پہلے کی بات ہے. مجھے وہ کمنٹ ایسے نا وہ نظر ہی چینل پہ کہیں پڑی ہے تو سامنے کراچی بارش نہیں ہوگی, اور یہ دوسرے دن یہ ہوا ہے. تو وہ پتہ نہیں اب کدھر ہے, وہ مان بھی نہیں رہا اور ادھر آ کے کمنٹ بھی نہیں کر رہا. دیکھیں کراچی ہم نے تو نہیں دیکھا ایسی چھتیں, کبھی گاڑی کی چھت نظر آ رہی ہو, شاید انہوں نے دیکھا ہوگا کراچی والوں نے, ہمیں خبروں نے آج تک نہیں دکھایا ایسا منظر. ایسے اسلام آباد میں ہم نے اولے زندگی میں اپنے بچپن میں خبروں میں بھی نہیں سنے. ایسے گاؤں کے گاؤں بنیر جیسے گیا 5 منٹ میں بس یوں, یہ ہم نے کبھی نہیں سنے. اچھا, ان کے بڑے بزرگوں نے سنے ہوں گے جو کمنٹ کرتے ہیں کہ کراچی میں تو روٹین کی بارش ہے اور فلاں ہے یہ ہے وہ ہے. تو چلو قسمت کے روٹین کے کھلے ہیں کھا لیں. مطلب یہی کہیں گے کہ آپ, یہ تو وہی بات ہے کہ 4 دن کو ابھی ادھر جس طرح کا ظلم و ستم ہے, اللہ معاف کرے, کرپشن ہے, سسٹم چلتا ہے کراچی میں جی زرداری صاحب کا. وہ ہر چیز جو 200 کا پرچہ ملکیت ہے نا پنجاب میں, 200 روپے میں آپ جائیں نا, یا 100-200 میں اپنی زمین کا پرچہ ملکیت نکلوا لیں مال خانے سے یا کمپیوٹر آفس سے, 50-50 ہزار میں دیتے ہیں سندھ میں. 50-50 ہزار میں. ڈی سی او نے جہاز رکھے ہوئے ہیں, اپنے جہاز ڈی سی کے پاس, باقی تو چھوڑو اوپر. تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم تو یہ روٹین کے کھلے ہیں شروع سے ہی کھا رہے ہیں. مطلب ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے زیادہ بھی ہو گئے تو کہیں گے کہ ہم تو آتی ہیں. کامران ٹکوری صاحب تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو گورنر ہیں, انہوں نے تو گورنر کے دروازے کھول دیا اس کے کہ جتنے لوگ ہیں وہ ادھر آ کے رہ لیں. مطلب ٹیکنیکلی وہ شروع سے ہی ایک فلاحی آدمی ہے, اور وہ اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں گورنر ہاؤس میں جے ڈی سی میں جا کے بھی میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے, کھانے کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں, ایک اچھی ایکٹیو. چلو کچھ کر تو رہے لوگ تو اس کو بھی سیاست کا نام دیں گے بھائی, جو بھی کر رہا ہے اگر کچھ عوام کے لیے کر تو رہا ہے نا بھائی. بس یہاں تو جو اس سب کے نام پہ جو دھوکہ کم از کم وہ تو نہیں دے رہا.
گورنر کا جتنا کہ اختیار ہے بس وہ اس کا یہی اختیار ہے، ڈمی سا رول ہوتا ہے وفاقی اس کا نمائندے کے طور پہ، وہ اپنا جو پیش کر سکتا ہے یا جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں کہ عمران خان کی آپ نے بات کی جو وہ امپورٹنٹ ہے، اس میں دیکھیں نومبر سے پہلے تو کوئی اچھی خبر نہیں، دسمبر آخری مہینہ، جنوری سے عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہوتی نظر آتی ہیں، نومبر تک نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے یہ تو سارے لوگ سوشل میڈیا پہ معصوم ان کے فالوورز جو محبت کرتے ہیں عمران خان سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، عجیب و غریب چینلز نے تھمبنیل لگائے ہوتے ہیں لائیو لا کے تھمبنیل، وہ کل میں نے دیکھا عمران خان رہا، میں نے جا کے کلک کیا دیکھا کچھ بھی، میں نے کہا یہ کیا فضول، مطلب چینلز اس طریقے سے کر رہے ہیں، مطلب آپ کے اتھینٹک پبلک نیوز فلانا نیوز جیو سما فلانا یہ لائیو چھوڑ دیتے ہیں غلط پرانی ویڈیوز لگا کے، تو یہ تو چینلز کی ایتھیکل جاب ہے اس وقت، تو یوٹیوب کے باقی سوشل میڈیا انڈیویجول نے کون سی ایتھیکل کیئر کرنی ہے؟ اب دیکھیں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جی جو ان کو اچھی اچھی باتیں بتائے وہ، دیکھیں ایسٹرالوجیکلی ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو اچھی اچھی خبریں سنائیں، ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے کام آتا ہے، 100 بسم اللہ نہیں آتا آپ اسے اختلاف کریں کہیں اور جائیں، تجزیے سنیں، اچھے اچھے خواب دیکھیں، اچھے اچھے خیال دیکھیں، جب عمران خان کے لیے اچھا تھا اچھا بتایا، جب ان کی خطرہ بنا خطرہ بتایا، ایمانداری سے بتایا، کوئی ہمارا مقصد مایوس کرنا نہیں ہے کسی کو، کسی کے آپ ہی لیے پہلے نہیں۔ اسٹرالوجر تھے جس نے خان صاحب کو بتایا تھا ریسٹ کی ڈیٹ، جی تو وہی بات ہے، 5 ادھر سے اگست اللہ تعالیٰ نے شہرت بھی دی سب دیا، تو اب بھی یہ ہے کہ جب اگر یہ ممکن ہوئی تو سب سے پہلے ادھر سے ہی آپ کو پتا چلے گا، ایزی ہو جائے، یہاں آپ کو ہر خبر مہینہ دو پہلے ہی پتا ہوتی ہے اس چینل پہ، بے شک قدرتی آفات ہوں، انڈیا پاکستان جنگ چلو بتاؤ کون سا پاکستانی آپ نے اس میں سنی تھی، ایران کی بتا دو، کوئی اور بتا دو، عالمی جنگ کا چلو بتا دو کہ اس سے پہلے آپ سر نے سنا تھا۔ ابھی بھی کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں جی جنگ کہاں ہے کدھر ہے، ہاں ہاں وہ مطلب کوئی نہیں ہے، وہ ہوگی کہیں نہیں۔ چل کریں، کوئی جنگ نہیں ہے، ہونی بھی نہیں ہے کبھی۔ اچھا اب اس پہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو نا ٹیکنیکل نقطہ بھی عرض کر دوں، جو عمران خان پہ اس وقت القادر کیس کی 14 سال کی جو سزا ہوئی ہے وہ اس کی اپیل ہی نہیں لگ رہی، اس کا مطلب ہے وہ سزا میں اندر ہے، اب اس سزا کو چیلنج کی اپیل کوئی سنے گا تو بات آگے چلے گی، پہلا۔ 5 اکتوبر اور 26 نومبر کا جو احتجاج کے جو مقدمے ہیں ان میں بھی ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، 26 نومبر پہ جب گولیاں چلی تھی وہ بھی، اور یہ 5 اکتوبر کی احتجاج ہوئے تھے کوئی، ان پہ بھی ان کی گرفتاریاں ہیں، کئی ان پہ ایف آئی آر ہیں اما پہ یا پش کرنے کی کہ انہوں نے عوام کو پرووک کر کے بلایا، یہ وہ اس طرح کی کہانیاں وہ بھی چل رہی، اس میں بھی گرفتاری ہے، اب ایک 14 سال اس میں ایک اس میں۔ اچھا اب توشہ خانہ 2 اور جی ایچ کیو حملہ کیس پہ بھی ٹرائل چل رہا ہے، تو ابھی مطلب وہ آج ہی رہا ہو گئے، رہائی ہو گئی، خوشخبری 9 کیسوں میں یہ ڈیل ہونے جا، یہ صرف سوشل میڈیا ہمارے دماغوں کو خراب کر رہا ہے، بار بار اس طرح کی کر کے شیر آیا والی کہانی ہو جانی، یقین ہی اٹھ گئے، یقین ہی اٹھ گئے۔ اب آتے ہیں جی تحفے کی طرف، ٹھیک ہے، تحفہ ایک تو جنرل تحفہ قبول کریں کہ جمعے کا دن جو ہے وہ وینس کا دن ہے، کیونکہ اس ٹائم ہندو دوست بھی دیکھ رہے ہیں، سکھ بھی دیکھ رہے ہیں مسلم سے، ایسٹرالوجی کے طور پہ آپ کے لیے وینس کا دن جمعے کا دن ہے، اس میں اپنی پتنیوں کو اپنی وائفز کو تحفہ دیں، کوئی خوشبو کوئی گفٹ کریں، وینس خوشبو ہوتی ہے، یہ رشتہ بھی وینس ہوتا ہے تو اس کو خوشبو دیں، اچھا خوشبو لگائیں بھی، نہائیں بھی، اور خوشبو کا بے دریغ استعمال کریں، یہ تو ہو گیا، وائٹ چیز کا صدقہ دے دیں، اور خوشبو ہی کا دیں تو پھول دے دیں اور اچھا ہے۔ اس کے بعد اسلامکلی مسلمان کے لیے آپ خود دیکھیں کہ ایسٹرالوجی اور یہ کتنا آپس میں میچ ہے کہ ہمارا وینس پہ ایونٹ ہوتا ہے، جمعے پہ گیدرنگ ہوتی ہے، خوشبو لگانا، نہانا اور اپنی جا کے پرے کرنا، عبادت کرنا، اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک تو دوڑ کے جایا کریں، جمعے سے پہلے یہ کاروبار والی حرکتیں بند کر دیں، یہ جو پہلے دکانیں کوئی اتنا نہیں آپ نے آسمان توڑ لینا یا کوئی کمائی کر لینی، جمعے کے بعد حکم ہے فضل خدا تلاش کرو، جمعے سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف تیاری کرنی چاہیے،
اپنے ناخنوں میں زیتون لگائیں، بیٹھ کے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ ٹائڈی کریں، اپنی جیسے کہتے ہیں نا بس اپنی کیئر کریں، اس دن مینی کیور کریں، پیڈی کیور کریں، فلانا کیور کریں، جو بھی کریں اپنا کریں، چمکا چمکو کے آخری 2-4 قطرے پانی کے خوشبو کے بہا کے پورے تیار ہو کے بیگم کو ایک اچھا سا جیسے کہتے ہیں کہ اسمائل دے کے اس سے وہ کر کے نکلیں، واپس آئیں، آ کے اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی پھول، کوئی عطر، کوئی باڈی سپرے، کوئی خوشبو، کسی بھی طرح کا تحفہ دیں، اس کو خوش کریں۔ یہ بھی اللہ کی اچھا مخلوق ہے، لوگ تو پیٹ کی اتنی کیئر کرتے ہیں، اللہ کے بندو تم لوگوں سے اپنے ہی رشتوں کو نہیں سنبھالا جا رہا، کسی کی بچی ہے، کسی کی وہ ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ کے بڑے قریب ہے، اس کو اتنی عقل تو ہے، کوئی یہ بات بوت کرے گی تو کہیں آ تو چلی جا سکتی ہے، جانور کی آ لگتی ہے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر آپ اگر ہندو سن رہے ہیں تو ان کے لیے تو لکشمی وہ ہے گھر کی، تو وہ بھی اپنی اس انداز سے اس کو اچھا احترام دیں، عزت دیں، اور اس کو بالکل اپنی کوئی نوکرانی مت سمجھے۔ دوسرا جو اصل تحفہ ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ تو صاحب ایک سوال کہ جو آؤٹ آف کنٹری جن کے ہسبینڈ ہیں، کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وائف ادھر ہے یا اس طرح کا معاملہ، وہ تحفہ دینا چاہیں، وہ کیا کریں؟ وہ تو اب تحفے میں اگلی آنے کی ڈیٹ ہی بتائیں کہ کب بلوا رہے ہیں یا کب آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ ویسے یہ روش ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری زندگی جو اس طریقے کی محنت کرتے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں پرابلمز ختم نہیں ہوتی۔ 12واں گھر ایکٹیویٹ ہے، اس کا مطلب ہے لاس، ہاؤس آف لاس، ابراڈ مین ہاؤس آف لاس، سوائے اس کے جس کے جوپیٹر ادھر ہے یا وہ وظیفے کر رہا ہے، اس کے علاوہ باہر راس کسی کو نہیں آتا، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کبھی۔ دوسرا یہ ہے کہ بیگم کو کمفرٹس میں ڈالے بغیر، خوش کیے بغیر اپنے لائف پارٹنر کو، یہ بندہ جتنا مرضی کما لے باہر کی زندگی میں، آوارگی کرے، گھومے پھرے، محنت کرے، پیسہ جمع کرے، کس لیے جمع کرنا ہے بھائی؟ پاگل ہو؟ مطلب ہر کوئی پیسہ ہوتا تو کیا کرنا ہوتا؟ اچھے کپڑے پہننے، اچھا کھانا ہے، اچھا گھومنا ہے، اچھی سواری، اچھا گھر، اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی؟ میزائل بنانے؟ مطلب پیسہ فلک کیوں چاہیے؟ اس پیسے کی اتنی قیمت ہے کہ جو وہ صبح ہیں جو کٹھے گزارنے کی، شام میں ہیں بچوں کی، وہ آپ نے قربان کر دی، تو کرنا کیا ہے؟ اچھا چلو آپ کی سوچ ہے، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 10-10 20-20 سال سے جمع کرتے 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 بیمار ہو کے جناب آ گئے، آپ بچے ہی نہیں پہچانتے، آپ گھر والے ہی نہیں پہچانتے، اور گھر والوں نے ایک ہی اس کو ATM مشین ہی سمجھ لیے، پیسے کو تحفہ گفٹ، اور جتنے ابراڈ میں ان کے پچھلے رشتہ دار بس صرف تحفوں کی آس لگائے بیٹھے، پیسوں کی آس لگائے بیٹھے، ان کو کیا فائدہ ملا؟ سوچے تو صحیح کبھی اپنے ماضی میں غور میں کہ یہ کیا، اگر یہ وہی سادگی اپنا لیتے اپنی اس کو لیول کو، تو یہاں لوگ امیر نہیں ہوتے؟ ملک ریاض امریکہ میں بنا تھا جا کے، ہے بتاؤ؟ یہاں کے جو بزنس مین ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، جو نیچے، نواز شریف ادھر نہیں بنا، امریکہ جا کے بنا تھا، لوہار تھے یا جو بھی تھی کہانیاں جی، ہمارے بڑے پرانے امیر تھے، یہیں سے ہوئے نا، باہر جا کے تو نہیں بنے۔ اچھا اسی طریقے سے چلو ان کو چھوڑو، عام لوگوں کی اتنی سٹوریز ہیں بھری پڑی ہیں جنہوں نے اسی زمین پہ محنت کی، گھر راس آیا، محنت کی، بزنس کیے، مرچوں سے شروع کیا۔ امتیاز کی سٹوری دیکھ لو، باپ کی ایک کریانے کی دکان، وہاں سے کیریئر کا آغاز ہوتا ہے، پھر چاول، پھر آج امتیاز چین ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ زمین نہیں فضل دینا ہے تو دے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہوم لینڈ میں اگر آپ کے لیے فضل نہیں ہے تو آپ کی چوتھا گھر ماں ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، ہوم لینڈ ہے، دل ہے۔ یہ دل تو کبھی نہ خوش ہوا، جب دل ہی خراب ہو گیا، جب باہر چلے گئے، اس کا مطلب ہوم لینڈ نے نکال دیا، 12واں گھر ایکٹیویٹ ہو گیا، لاس کا گھر، خرچے کا گھر، ایکسپینس کا گھر، اب کیا جمع کر پاؤ گے؟ یہ 100 میں سے 80 کی کہانی یہ ہوگی، صرف 20 وہ ہوں گے جن کا جوپیٹر اچھی پوزیشن پہ تھا، 12ویں گھر کو دیکھ رہا تھا، 12ویں گھر میں تھا، تو ان کو اللہ نے کوئی تسبیحات، وظائف کے ذریعے اپنی باہر کے وقت کو آسان بنایا، باقی کسی کا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اسٹرالوجیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مزے کرے، یہ صرف باہر کے دور کے ڈھول سوانے، ان کے غم آپ جانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک؟ تو اس لیے اس وجہ سے ایک تو
میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ریلائز کریں, اپنی بیگموں کو پاس بلائیں یا خود واپس آ جائیں, اور اپنی یہ وینس ہے اس کو خوشیاں دے کے ہی آپ لوگ مل جل کے گزارا کریں گے. یہ ایک اشتہا, جیسے کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر تم پانی کی پیاس ہی اپنی بہت زیادہ بڑھا لو, کچھ ایسا نہ کھاؤ نا جس سے پیاس لگے, ممکن ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ نہ ایسا کچھ کھاؤ کہ پیاس بڑھ جائے. اسی طریقے سے نہ ایسی صحبت میں رہو, نہ ایسے دنیا داروں کو دیکھو جس سے اپنی زندگی عذاب کر بیٹھو. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو ایکچوئل تحفہ تھا وہ تم نے اب گم کر دیا, اب پتہ نہیں ان کے نصیب میں اگلے کسی پروگرام میں ہوگا. یہ بیگموں چلیں کا فون یہ بھی سے تحفہ ہی تھا لازم. آپ کا, یہ بھی تحفہ ہی تھا. آپ نے یہ اتنی بڑی بات آج سمجھائی وینس کے حوالے سے, آئی ہوپ لوگوں کو یہ چیز انڈرسٹینڈ ہوئی ہوگی. سر فینس کو کچھ کہیں, بڑے پیارے کمنٹس کرتے ہیں. ایک ہینا ہے ہمارے ساتھ, رضوانہ ہے, یہ ریگولر بیسس پہ کافی ایسے لوگ ہیں. تمہیں بھی لڑکیوں کے نام ہی یاد ہوئے ہیں, بندوں کے نام یاد نہیں ہوئے؟ لڑکوں کے بھی یاد ہے سر. ہاں بتاؤ. اشرف نام ہے ایک کا, اور اس کے علاوہ یہ کریں گے کمنٹس نیچے, میں لیتا ہوں نام سب کے اس لیے کیونکہ یہ ہمیں اپڈیٹ اور لو. دیتے ہیں. یہ کشمیر مجھے والی دین سائڈ سے گل نا, یاد رہ گیا. دین گل تھا. اچھا ہینا کا کمنٹ بڑا اچھا آ رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کشمیر والی سائڈ پہ میں جہازوں کی آواز اتنی آتی ہے کہ ہم سو نہیں پاتے. یہ انہوں نے بار بار کمنٹ کیے. وہ کشمیر سے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کو بھی امن و امان کی زندگی نصیب کرے. لیکن ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں, پاکستان ہو, انڈیا ہو, کہیں بھی دنیا کا ملک ہو, عورت ہی کے ہاتھ میں ہے قوموں کی تقدیر. عورتیں سیدھی ہو جائیں, عورتیں ایتھیکل ہو جائیں, عورتوں کا بھی اللہ ہے, عورتوں نے بھی مرنا ہے, عورتوں کے لیے بھی قبر ہے, عورتوں کے لیے بھی قیامت ہے, برابر ہے سارا کچھ. تو عورت اگر ٹھان لے گی کہ اب میں نے بندے سے پوچھنا ہے کہ کہاں سے پیسے لائے ہو اور کیا کر رہے ہو. اب یہ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ان کی بیگ میں نہیں ہے گھروں میں, ان سے پوچھتی نہیں ہوگی کہ بھئی کہاں. نظروں سے ہی اگر تیر چلانے شروع کر دیں روٹی دیتے ہوئے زومانی انداز سے, تو زیادہ دن نہیں کھا سکیں گے. بچے پوچھنے لگیں گے, ماں تربیت ایسی کرے کہ بچے پوچھنے لگیں گے پاپا کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, آپ کی جاب کدھر ہے, کیا کر کے لاتے ہو, کس طرح کرتے ہو. ٹھیک اسی طریقے سے گھر کا ایک یونیفائڈ ایتھیکل انوائرمنٹ بنے گا, وہ خاتون کے ہاتھ میں ہے. تب بھی کشمیر, انڈیا, پاکستان, یہ دنیا کے ظلم و ستم میں پھنسا ہوا انسان, کیوں؟ کیونکہ پھر یہ مرد دے گی, یہ گھر میں بیٹھی اس کو اسٹرینتھ دے گی. گھسنے نہیں دے گی گھر میں, کہ مطلب وہ بھاگ کے گھر بھی آئے گا تو اس کو نکال دے گی کہ کیا منہ اٹھا کے آگے جاؤ, قوم کے لیے کچھ کرو. دیکھیں جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ تھے ان ہستیوں کو دیکھیں تو وہاں پیچھے کمال کریکٹرز ملتے ہیں تاریخ میں. سب سے بڑا کریکٹر یہ دیکھیں خواتین کے لیے جو میں سب سے بڑی انسپریشن سمجھتا ہوں, وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے. کہ سب مرد تقریباً اب آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے, اور لشکر نے وہ واقعہ چھپا لینا تھا, وہ بات چھپا لینی تھی. اور ایک خاتون کے خطبوں نے اور اس کی اس جرأت مندانہ کریکٹر نے پوری دنیا میں آج کروڑوں لوگ کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں, کروڑوں لوگ. اور آپ کے ماہ رمضان میں قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, آپ کے حج کے ریٹ بڑھائے جاتے ہیں, جبکہ اربعین پہ لوگ پاؤں کی مٹی جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں یہ کھاؤ, تکے کھاؤ, مٹھیاں بھریں, خود فری. وہ کہتے ہیں کہ آؤ اپنے کھاؤ پیو زبردستی, یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ, ناشتے لگا رہے ہیں پورے راستے میں جنہوں نے چل کے جانا ہے. ایسا بھی دنیا میں کہیں دیکھا ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ دیکھو موٹیویشن فیکٹر, ہر دنیا کا میلہ لگتا ہے, حج کا ایونٹ ہے, کمبھ کے میلے ہیں دنیا میں, ان کے کرسچنز کے تہوار ہیں, یہ جو کرسمس اور سب کچھ بزنس ہے, بزنس پراپر انوالو ہے. یہاں بتاؤ, یہاں تو ہر کوئی اپنا لٹا رہا ہے, ہر کوئی اپنا دے رہا ہے. ایک خاتون کی جیسے کہتے ہیں کہ ہمت اور جرأت نے آج کروڑوں لوگ, اس دن اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, 9-10 کا پیسہ لگا لو, اربوں میں ہوتا ہے, اربوں میں 9-10 محرم کی صرف ایکسپینس اتنا, اور سب دیتے ہیں بھر کے خوشی سے دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ بھئی ہم کسی طریقے بس
जूस भी डिग्गियों में भरे हैं, फलानी चीज भी भरे हैं, जा जा आगे पे देते फिर देते। कौन सर्विस करा रहा है हमसे ये? हम जो खुद घर में उठ के पानी नहीं पीते, जी सर। मतलब हमें हर चीज घर में टेबल की उस पे करके मोटे हो गए, लेकिन 9-10 पे ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे हम मजदूर हों। मैं अपनी से बात करूं तो डिग्गी भर के, पिछली दफा जूस ठंडे नहीं हो सके तो टब लिए हैं, टब में बर्फें तोड़ा के रखी है, मतलब ढूंढ ढूंढ के कहीं को फिर तो नहीं रहा। कौन कराता है ये हमसे? ऐसे ही। तो बात ये है कि ये खातून इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कौमों की तकदीर में, ये खवातीन को समझना होगा, ये बच नहीं सकती। ठीक है, जुल्म सितम या किस, मतलब अब अगर उस बीबी ज़ैनब ने जितना अपनी आंखों से जुल्म देख लिया तो उसके बाद तो वो बस कौमे में जाके कहीं बैठ जाती चुप करके। ऐसे ही। तो इसलिए इस इंस्पिरेशन को याद रखा करें। देखे, खवास पे ही बात करनी थी मैंने आज आपसे, तोहफा जो था ना वो यही था, टेक्निकली कुछ समझाना था जो हाई, वो जैसे कहते हैं ना ऊपर की बात थी, कल याद कराना कि खवास पे आपने बात करनी थी। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए खातून की जो डिग्निटी है ना वो कोई कम नहीं है। इसी तरीके से ये सिर्फ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का करैक्टर पढ़ें, तमाम मज़ाहिब पढ़ें, ख़वातीन पढ़ें कि उन्होंने किस तरीके से हीरोएटिक अंदाज से अपनी लेगेसी को, आपके दीन इस्लाम को, ये जो आज इतना बड़ा सो कॉल्ड मुसलमान बना फिरता है उस पे। वरना आज आपको ईमानदारी की बात बताऊं, 26 नवंबर को कितने मरे तुम्हें पता है? कोई अंदाजा है 26 नवंबर को कितने बने? अभी कल की बात है, मीडिया का दौर है, कैमरे का दौर है, क्यों नहीं पता? अब ये पूछो कि 72 गए थे, क्या क्या नाम थे, क्या क्या वल्दियतें थी करबला में, ये सबको पता है। कैसे पता है? कैसे पता है? तो ये सवाल जब समझ आ गया तो आप लोगों को दुनिया में समझ आ जाएगा। अभी चलो, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, कितने गए? एक्यूरेट फिगर पता है? एक्यूरेट नहीं पता, अंदाजन होगा। अब आज मीडिया की आंख देख रही है, जदीद तरीन रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज हैं, हर चीज कैप्चर हो जाती है, सेव हो जाती है, मेमोरी है, ये है वो है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, फिर भी नहीं पता। अच्छा, इमरान खान को गोली लगी थी या नहीं टांग में, ये पता है? हाँ, ये खबर आई थी। खबर है, पक्की बात है, लगी थी या नहीं ये पता है? ये नहीं पता। मीडिया का दौर है, हजारों के सामने लगी, कैमरे बने, फोटो गई, कातिल भी पकड़ा गया, फिर क्यों नहीं पता? लेकिन नहीं पता। हाँ, बेनजीर को गोली लगी, कातिल आज तक पकड़ा गया नहीं। कभी बात हुई कि कातिल कौन था? कभी जिक्र हुआ कि हाँ भाई क्या बनी? अब वो आई थी क्या, स्कॉटलैंड यार्ड बड़ी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने इंग्लैंड से, क्या बना? सरेआम लगी थी, हजारों में लगी थी। आप बताओ कि 72 के साथ क्या हुआ? चंद खवातीन, बच्चे और एक बीमार इमाम, इसके अलावा किसी को कुछ पर, और सब दुश्मन, और जंगल, कैमरे शैमरे नहीं थे, जंगल बियाबान था, किसको पता? कुछ पता नहीं, क्या कौन कहाँ कहानी कुछ पता नहीं। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ कि किस किस को क्या क्या नहीं पता करबला का। इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे, बड़ी तवील हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले कल के प्रोग्राम में दोबारा उसामा साहब आप रोज आते हैं तो बड़ा लोग जो है चीजों को सुनते हैं आपकी एक एक बात को। तो नाजरीन, कल हफ्ता है, कल फिर मुलाकात होगी और अब हम कोशिश करेंगे कि पहले फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो अपलोड हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है डेली प्रोग्राम करना मसरूफियत भी होती है, साथ से बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको पहले टाइम पे वीडियो मिल जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।